جو حضرات بھی پہیوں پر چلنے والی کسی سواری کے مالک ہیں، ان کی زندگیوں میں مکینک کی وہی اہمیت ہے جو حجام کی ہوتی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ماہ یا 2 ماہ بعد اس کے پاس چکر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بلکہ مکینک کے پاس تو وہ حضرات بھی باقاعدگی سے جاتے ہیں جو حجام کا منہ صرف عید کے عید دیکھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح گاڑیوں کی دیکھ بھال بھی طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اپنی گاڑیاں محلے کے مستری کو چیک کراتے ہیں اور کچھ مہنگے مہنگے سروس سینٹرز کا رخ کرتے ہیں۔ ایک جگہ جینین پارٹس ملتے ہیں، دوسری جگہ جینون پارٹس ملتے ہیں اور بہت مہنگے ملتے ہیں۔ محلے کا مستری سروس سینٹر کی نسبت سستا پڑتا ہے، لیکن دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ آپ گاڑی کی ایک بیماری کا علاج کرواتے کرواتے اسے کوئی اور روگ لگوا بیٹھتے ہیں۔ مہنگے سروس سینٹرز تو دیکھنے میں بھی ایک اسپتال جیسے لگتے ہیں۔ ادھر کوئی گاڑی اسٹریچر پر پڑی کرراہ رہی ہے، ادھر ایک اور گاڑی کو لٹکا کر اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اور تو اور لواحقین کے لیے بھی ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہے۔ اس ویٹنگ ایریا میں صوفے پڑے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں اور لواحقین اپنی گاڑیاں مستریوں کے حوالے کرنے کے بعد بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کچھ تو کسی ناگہانی ایمرجنسی کے پیش نظر پیسے منگوانے کے لیے دوستوں کو فون کر رہے ہیں، کچھ گروی رکھوانے کے لیے اپنا زیور بھی ساتھ لائے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد سروس سینٹر کا کوئی نمائندہ ویٹنگ روم میں آتا ہے تو سبھی کی سوالیہ اور دعائیہ نظریں اس کی جانب اٹھ جاتی ہیں۔ اس کی گردن دائیں سے بائیں ہلی تو نبضیں ڈوب جائیں گی، اوپر سے نیچے ہلی تو آنکھوں میں امید جگمگانے لگے گی۔ لواحقین کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، سروس سینٹر کا نمائندہ اس سے قطعی لا تعلق ہے۔ وہ ایک لاپرواہی نما جلدی میں پوچھتا ہے، یہ 3712 کس کی ہے؟ کونے میں بیٹھے ایک صاحب دل تھام کر اٹھتے ہیں۔ نمائندہ اسی انداز میں کہتا ہے، آپ کے مریض میں کلچ پلیٹیں نہیں لگیں گی۔ اگر آپ اپنا ڈیفنس کا ایک کنال والا پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں۔ جن کا مریض سٹارٹ ہوتے کھانستا ہو، وہ کبھی کبھار معالج کی وقتی رحم دلی کے باعث سستے چھوٹ جاتے ہیں۔ انہیں صرف پلگ صاف کرانا پڑتا ہے اور اس کی رقم ایک گردہ فروخت کر کے پوری ہو جاتی ہے۔ کچھ مریض تو صدا کے روگی ہوتے ہیں، ان کی جانب سے کبھی سکھ کی ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، اے سی ہمیشہ خراب رہتا ہے، خواہشات کی طرح گیس بھی کمپریسر کے قابو میں نہیں رہتی، کچھ کی آنکھوں کے آگے اندھیرے چھائے رہتے ہیں، ہیڈ لائٹس بار بار جواب دے جاتی ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مکینک ایماندار نکل آتا ہے اور صرف وہی علاج تجویز کرتا ہے جس کی ضرورت ہو، وگرنہ جاتے آپ ایئر فلٹر تبدیل کرانے ہیں اور واپس گاڑی میں نیا انجن لگوا کر آتے ہیں۔ کچھ نیک دل مکینک حضرات نے تو آفر بھی دے رکھی ہوتی ہے کہ ایک انجن نیا لگوانے پر گاڑی کا اگلا شیشہ مفت میں صاف کیا جائے گا۔ بیمار گاڑی کے مالک بھی تذبذب کا شکار ہی رہتے ہیں۔ کبھی تشخیص کے لیے ایک معالج سے رجوع کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے در پر جاتے ہیں۔ ہر معالج بیماری، اس کا حل اور فیس مختلف تجویز کرتا ہے۔ اب عیال و اطفال کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رنگ پسٹن فلاں سے ڈلوا لیے جائیں اور کاربوریٹر کی صفائی فلاں سے کروا لی جائے۔ یوں علاج شروع ہوتا ہے اور جب گھر کا آخری برتن بکتا ہے تب گاڑی واپس ملتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ گاڑی ہو، انسان ہو یا تعلقات ہوں، انہیں مکینک سے بچانا ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ زندگی کی سڑک پر جو سپیڈ لمٹ مقرر ہے اس کے اندر چلنا پڑتا ہے، اپنی لین میں چلنا پڑتا ہے، اور گاہے گاہے بیک ویو مرر کے ذریعے اپنے ماضی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یوں حادثات کا امکان کم ہو جاتا ہے۔